بیوی کو نصیحت کرو غائب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر غائب ہو گیا, سفر میں چلا گیا, تو کیا کرے؟ وہ بدچلنی نہ کرے, بے حیائی نہ کرے, بے پردگی نہ کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے. یہ 4 خصلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ جس عورت کے اندر موجود ہوں اور اس کا شوہر ایسی عورت کا مالک ہو تو اللہ کے تقوی کے بعد سب سے اعلیٰ چیز سمجھو اس کو ملی. سمجھ آئی میرے عزیز؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں اور یہ میٹھی میٹھی باتیں ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں, اپنے دماغوں میں نقش کر لینی چاہیے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کسی پرائے گھر جائے تو اس کے ذہن میں پہلے سے یہ ساری نصیحتیں موجود ہونی چاہیے. ہر عورت کو اچھی طرح یہ بات جان لینی چاہیے کہ شوہر کو راضی اور خوش رکھنا, شوہر کی تابع داری کرنا, شوہر کی فرما برداری کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور شوہر کو ناخوش کرنا, شوہر کو ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اللہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ تبارک وتعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه رواہ البزار والنسائی وهو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو عورت اپنے شوہر کا شکر نہ ادا کرتی ہو, حالانکہ وہ اس سے بے پرواہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اپنے عورت کا شکریہ نہ ادا کرتی ہو اور اس سے وہ بے پرواہ بھی نہیں ہے, محتاج ہے اپنے شوہر, اپنے شوہر کی وہ محتاج ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی اور اس کی عزت نہ کرے اور اپنے شوہر سے وہ بے نیاز بھی نہ ہو. یعنی چلو بھائی تمہارے جیسے ہمارے پاس اللہ نے بہت مال دیے ہیں, تمہارے جیسے تم چھوڑ دو گے تو ہم دوسری شادی کر لیں گے, محتاج بھی ہو اپنے شوہر. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنان لا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما, 2 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی, یعنی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اس کی نماز. اور ان میں سے ایک وہ ہے امرأۃ عصت زوجها حتى ترجع. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت اس وقت تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو, جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہ کر لے تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حدثتنی عمتی قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الحاجہ, کہتے ہیں میری پھپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی ضرورت کے لیے گئی تو میں نے فقال علی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ اہذہ, کیا یہی وہ عورت ہے, اذات بالن, کیا یہ شادی شدہ عورت ہے؟ قالت نعم, تو انہوں نے کہا ہاں. قال کیف انت لہ, تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور میں ان کی خدمت کر رہی ہوں اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں اور بہت اچھی طرح سے ان کی خدمت کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ, اے فلانا دیکھ لو, سوچ لو تم کہاں ہو. فإنہ ہوا جنتکی ونارکی, اس لیے کہ تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارا جہنم ہے. یہ مقام ہے شوہر کا جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والی عورتوں کو، اپنی ماننے والی امت کی عورتوں کو یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اللہ رب العزت سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اپنے شوہروں کی تابعداری اس طرح کرنی چاہیے جس طرح کسی بادشاہ یا حاکم یا کسی نگراں کی تابعداری ہوتی ہے، جس طرح ان کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ایک کارواں اور قافلے کی طرح ہے۔ زندگی ایک قافلے کی مانند ہے، اور قافلے والوں پر جو کارواں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ امیر قافلہ اور امیر کارواں کی تابعداری اور اطاعت کریں۔ دین ہی اسی طرح شوہر بھی عورتوں کی عزت و آبرو، ان کی عفت و پاک دامنی اور ان کی صحت و تندرستی، ان کے کھانے پینے، ان کی حاجتیں اور ضرورتوں کا اور ان کے دیگر اخراجات کا شوہر ذمہ دار ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ اس عورت کے اوپر ضروری ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے سوا اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا کسی کو، تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اللہ، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے کس کا؟ شوہر کا۔ اور اے شوہرو، اے شوہر اور اے مستقبل میں شوہر بننے والے لوگوں، تم بھی سوچ لو، ایسے میٹھی میٹھی باتیں تو بڑے اچھے سے سن رہے ہو ماشاءاللہ، مولانا تو خوب ماشاءاللہ تربیت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ جو مقام ہے سجدہ کا، ایسا بننا بھی ہے تمہیں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھے؟ اس طرح سے اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تمہیں ایسا مثالی شوہر بھی بننا ہے، ایسا مثالی شوہر بھی بننا ہے، تب تم اس عزت و آبرو کے مستحق ہو سکتے ہو۔ تم شراب پی کے آؤ، تم جوئے کھیل کے آؤ، تم سٹے کھیل کے آؤ، راتوں رات قہوہ خانے اور قہوہ خانوں میں گزارو، دکدکی اڑاتے ہوئے گھروں میں آؤ، عورت تمہیں جو ہے تنبیہ کرے تو تم کہو میں تیرا شوہر، میں تیرا بادشاہ، اگر تم میری اطاعت نہیں کرے گی تو تیرا جہنم ہوگا۔ ایسے نہیں جہنم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوچ لو، یہ نہ سوچو کہ ماشاءاللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، نہ، تمہارے بھی حقوق ہیں ان کے اوپر اور ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیز، میرے دوست۔ اسلام نے یہ مقام بخشا ہے اور یہ مرتبہ دیا ہے شوہروں کا، اس کے باوجود بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت اور اس کے حکم کی تابعداری نہ کرے۔ میرے عزیز، ایک عورت بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے آقائے رحمت، مجھے مدینے کی ساری عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بولو کیا بات ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہے؟ مدینے کی عورتوں نے انہیں نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ ہمارے نبی سے ایک مسئلہ پوچھ جاؤ۔ آج بھی ہماری عورتیں ہیں، مر جائیں گی، اٹکل پچھو نمازیں پڑھ لیں گی، برے عقیدے رکھ لیں گی، لیکن کبھی توفیق نہ ہوگی کہ چلو دینی مجلسیں ہم عورتوں کو جمع کر کے وہاں کسی اچھے عالم کو بلا کر، شیخ کو بلا کر چلو ان کی نصیحتوں میں حاضر ہو جائیں اور چلو ان کی نصیحتیں سنیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیں، شوہر ہی کے ذریعے سے پوچھ لیں یا شیخ ہی سے جا کر کے پوچھ لیں۔ یہ نہیں ان کو آتا ہے۔ بقیہ اگر دیگر چیزیں ہیں تو دنیا کی چیزیں ہیں، پورے گھر، پورے گاؤں، پورے شہر کا راؤنڈ مار کے چلی جائیں گی، ایک بنیان خریدنے کے لیے پوری مارکیٹ گھوم ڈالیں گی، ایک چھوٹا سا کرچیف لینے کے لیے پوری مارکیٹ، ایک دکان نہیں 50 دکان ناچ کے آئیں گی، لیکن اگر دین کی کوئی بات پوچھنی ہو تو انہیں توفیق نہیں ہوگی، بس اٹکل پچھو علم گلم جیسا بھی عمل کرنا ہے کرتی رہیں گی۔ میرے عزیز، اپنی عورتوں کو نصیحت کرو۔ دیکھو نبی کے زمانے کی یہ عورتیں تھیں جو اپنا نمائندہ، سب نہیں آ سکتی تو اپنا نمائندہ بنا کر ساری عورتوں نے ایک عورت کو بھیجا نبی کی بارگاہ میں، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے آؤ۔ اور کون سا سوال؟ اللہ کے نبی سے سنو،
اور ہماری ماں بہنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس کے اندر کہ وہ کون سا سوال کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آئیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ساری عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اور یہ کہا جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو جہاد کے بارے میں. جہاد کو اللہ نے مردوں کے اوپر فرض کیا ہے, جہاد کو صرف مردوں کے اوپر فرض کیا ہے, اور پھر مرد لوگ جہاد کرنے جاتے ہیں اور جہاد کر کے لوٹتے ہیں تو بہت سارے اجر و ثواب سے وہ اجر و ثواب لے کے لوٹتے ہیں. کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ شہادت کی زندگی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے ہاں ان کے لیے قسم قسم کی نعمتیں ہیں, قسم قسم کی برکتیں, ان کا مقام ہے. اور ہم عورتیں تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, ان کی خدمتیں کرتی ہیں, ان کے پلیٹیں دھوتی ہیں, ان کی جوتیاں دھوتی ہیں, ان کی خدمتیں ان کے بچوں کے پوترے دھوتی ہیں. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا اجر و ثواب ہے ان کی خدمت کرنے سے؟ ہمیں کیوں نہیں حکم دیا جاتا جہاد میں جانے سے؟ ہمارے اوپر جہاد کو کیوں نہیں فرض کیا؟ ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی رب کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو کٹائیں, شہادت کی زندگی حاصل کریں. ہم بھی اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے میدان جہاد میں مردوں سے کندھا ملا کر اور دشمنوں کو تہے تیغ کریں. ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوت اور اپنی جانثاری کے مظہر پیش کریں ہم رب کی بارگاہ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کا سوال سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور تمام عورتوں سے میرا پیغام پہنچا دو. تمام عورتوں سے میری یہ بات کہہ دو کہ جو عورت, سنو کان کھول کر, جو عورت بھی چاہے جو عورت ہو اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت اور تابعداری کرے, اپنے شوہر کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کرے تو اس کو بھی مردوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا, یعنی اسے بھی غازی اور شہید کے ثواب ملے گا. اللہ اکبر. تو لوگ یہ دیکھو, اسے بھی ثواب ملے گا, اجر ملے گا, بہت بڑا اجر ہے اس میں. وہ اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا, غزوے کرتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے لوگ, تو انہیں اس طرح کا, اگر تم علم دین حاصل کرنے گئے ہو, تمہاری عورت صبر کر رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں, تمہاری عورت تمہاری خدمت کر رہی ہے, تو اس کا ثواب اسے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا علم دین حاصل کر کے تمہیں ملتا ہے. تم اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے, اپنی عزت اور اپنے فقر و فاقے کے دور کرنے کے لیے تم روزیاں کمانے کے لیے نکلے ہو. تمہارے گھروں میں, تمہارے ملکوں میں جو عورتیں صبر کر کے بیٹھی ہیں, تمہارے گھر کی نگرانی کر رہی ہیں, تمہارے بال بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی تم چونکہ ان کے لیے بھی محنت کر رہے ہو, اپنی عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کے لیے اور طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے, رب کی بندگی کے لیے جو تم محنت کرتے ہو, جس طرح اللہ تمہیں ثواب دیتا ہے تمہاری عورتوں کو بھی اسی طرح کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی رسول, صحابہ کرام بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک صحابی رسول بیچارے پسینے سے تربتر لکڑیوں کے گٹھر اٹھا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, لا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, بس تجارت میں مشغول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کو دیکھو, دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی, دیکھا, کہا اللہ کی قسم, اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے اگر یہ شخص اپنے بال بچوں کے بھوک کو بچانے کے لیے یہ محنت و مزدوری کر رہا ہے تو اس کی یہ محنت و مزدوری بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں لکھے گا. تو یہ نہ سوچو کہ تم پردیس میں ہو بس ایسے ہی, اور یہ بھی نیتیں ہیں, اصل میں نیتوں, انما الاعمال بالنیات, نیتوں کی اصلاح پر یہ چیز مبنی ہے. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے یہ یہاں محنت و مزدوری کر رہے ہو تاکہ ہم کو لوگ کہے بھائی سعودی ریٹرن ہے وہ, اور بہت بڑا جو ہے زمیندار ہے, بہت بڑا یہ ہے, اگر اس لیے ہے تو پھر اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تمہاری نیت خالص کر لو, بس کیا کہ اے اللہ محنت اور مزدوری کر رہے ہیں تاکہ عزت و آبرو کی زندگی اپنے وطن میں گزار سکیں, طاقت اور صدقہ اور خیرات تیری راہ میں کر سکیں, تیری راہ میں غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکیں. اے اللہ اس لیے کما رہے ہیں تاکہ طاقت و قوت حاصل کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو دین اسلام کے اوپر گامزن کر سکیں, صحیح تعلیم دے سکیں. اللہ اس طرح کی نیتیں اگر کر لو تو تم جن کے بھی اٹھاؤ گے اللہ اس کا بھی ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. کوئی بھی عورت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی مردوں کے برابر ثواب ملے گا, لیکن اللہ کے نبی فرمایا لیکن
تم میں کم عورتیں ایسی ہوں گی، تم میں کم عورتیں ایسی ہوں گی، یعنی